اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں پراپرلی ایس او پیز کووڈ ریلیٹڈ ایس او پیز کا فالو کرتے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے 8ویں جماعت کے سائنس سے چیپٹر جو سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن کا انتخاب کیا ہے، یہ آپ کے T1 میں شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو تھوڑا بہت سیل کے بارے میں انٹروڈکشن دیتا چلوں ہوں۔ سیل جو ہے یہ بلڈنگ بلاک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں برکس کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح ایک انسان کی ارتقاء جو ہے، ایک جاندار چیز کی ارتقاء ہم یوں کہیں، ایک لیونگ بینگ کی ارتقاء جو ہے، اس کا یونٹ جو ہے وہ سیل ہے۔ تو سیل جو ہے لیونگ آرگینزمز کا بلڈنگ بلاک ہے۔ یہی سیلز جو ہیں آپس میں مل کر ٹیشوز بناتے ہیں، پھر آرگن سسٹم، اس کے بعد آرگینزم۔ تو ہم یوں کہیں سیل جو ہے اٹس دا بلڈنگ بلاک آف اے لیونگ آرگینزم۔ ایک سائنٹسٹ تھا، یہ 1665 کی بات ہے، 1665 کی بات ہے۔ اس سائنٹسٹ کا نام تھا رابرٹ ہوک۔ تو اس نے جو سیل کی ڈسکوری کی ہے، میں دوبارہ بتاتا چلوں، رابرٹ ہوک ایک سائنٹسٹ تھا، 1665 کی بات ہے یہ۔ اس نے سیل کی ڈسکوری کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سلائس آف کاک جو ہے اٹس دا bark آف اے ٹری، تھن سلائس آف کاک لیا، تو اس کو اپنے سیلف ڈیزائنڈ مائکروسکوپ سے یہ جو انالائز کیا، چیک کیا، تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ہنی کامبس، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کا وہ چھتا ہوتا ہے، اس کی طرح کی کچھ اسٹرکچر ریزمبل کرتی ہیں۔ پھر اس نے انہیں بتایا کہ یہ جو ہے انہوں نے سیلولا اس کو بتایا، تو پھر لاسٹ میں کہا کہ کمپارٹمنٹس ہے سیلز، تو اسی نے پھر یہ ڈسکور کیا کہ اور یہی لیٹر آن سیلز کے نام سے پکارا گیا۔ تو سیلز جو ہے، سیلز کی ڈسکوری اب چونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ چلا، ڈسکوری سیل کی رابرٹ ہوک نے 1665 میں کی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کمپوزیشن پہ، جیسے کہ کچھ جاندار چیزیں جو ہے ہمارے ارد گرد ایک ہی سیل کے بنے ہوتے ہیں، انہیں ہم یونی سیلولر آرگینزمز کہتے ہیں، اور کچھ بہت ساری سیلز کے بنے ہوتے ہیں، انہیں ہم ملٹی سیلولر آرگینزمز کہتے ہیں۔ سو ایز دا نیم انڈیکیٹس، یونی جو ہے، یونی مینز ون اور سنگل۔ تو وہ آرگینزمز جو ایک سیل کے بنے ہوتے ہیں انہیں ہم یونی سیلولر بھی کہتے ہیں، اور وہ آرگینزمز جو بہت ساری سیلز سے، ملینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنے ہوتے ہیں، انہیں ہم ملٹی سیلولر آرگینزمز بھی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب شیپ اور سائز کی جو ہم بات کریں، نمبر کی بات کریں، تو مختلف جاندار اشیاء جو ہیں وہ مختلف ان کی شکل جو ہوتی ہے، سیلز کی شکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امیوبا میں الگ ایک شکل ہوتی ہے سیل کی۔ امیوبا چونکہ ایک یونی سیلولر آرگینزم ہے، پیرامیشیم یونی سیلولر آرگینزم ہے۔ اسی طرح ہیومن بینگز جو ہے، اینیملز، پلانٹس، ملٹی سیلولر آرگینزم ہے۔ سیلز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ کہیں پہ ہمیں اسپیریکل سیل ملتی ہے، کہیں پہ اوول شیپڈ، کہیں پہ اسپنڈل شیپڈ، اور جیسے نرو سیل آپ نے دیکھی ہوگی، ایک ڈیفرینٹ شکل ہے اس کی بھی۔ گویا سیلز جو ہے ان کی ایک ڈیفرینٹ شکل پائی جاتی ہے، تو شیپ کے اعتبار سے۔ اب اگر سائز کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، سائز کے اعتبار سے بھی جو سائز سیلز ہیں یہ چھوٹی بھی اور بڑی بھی ہیں۔ جیسے کہ چھوٹی سیل جو ہے دیٹ از 0.1 to 0.5 مائکرون۔ ان بیکٹیریا جب ہم دیکھیں گے، اسمالسٹ سیل بیکٹیریا میں 0.1 to 0.5 مائکرو میٹر ہوتی
ہے۔ اسی طرح جب ہم لارجسٹ سیل کی بات کریں گے دیٹ از 170 mm انٹو 130 mm، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے آسٹرچ ایگ جو ہے دیٹ از ون آف دا بگیسٹ سیل۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح اب سیل سٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں، جیسے کہ فنکشنز ڈیفرینٹ ہیں سیلز میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہمارے جسم جب سیلز آپس میں ملتے ہیں تو ٹیشو بناتے ہیں، بلڈ جو ہے دیٹس اے کنیکٹیو ٹیشو۔ تو اسی طرح بہت سارے جو سیلز ہیں، مختلف ایک سیلز جو ہے ڈیفیوژن کا کام کرتا ہے، آسمو ریگولیشن، اسی طرح جو ڈیفیوژن آف گیسز جو ہوتا ہے، اسی طرح فوڈ ٹرانسپورٹیشن، فوڈ ڈیفیوژن جو غذا کا بھی ہوتا ہے اس میں بھی بہت مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سیلز کا کام ہے۔ اب بلڈنگ بلاک، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ سیل جو ہے جیسے ایک عمارت میں ہم اینٹیں لگاتے ہیں، اسی طرح سیل ایک انسان کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک جاندار چیز کے لیے، انسان ہی نہیں جاندار چیز کے لیے سیلز کا بھی یہی ایک یونٹ کہلاتے ہیں سیلز۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید کرتا ہوں جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، کوسچن ہے ڈیفائن سیل، تو آپ کا آنسر ہوگا سیل از دا فنڈامنٹل یونٹ آف لائف۔ تو اب یہ ہے واٹ آر یونی سیلولر اینڈ واٹ آر ملٹی سیلولر آرگینزمز۔ تو یونی سیلولر وتھ آپ ایگزامپلز سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسے، اور یہ بھی ہو ڈسکورڈ سیل، اس سائنٹسٹ کا نام بتانا ہے جس نے یہ سیل ڈسکور کی ہے۔ امید کرتا ہوں دوبارہ آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں SOPs کا اچھی طرح پالن کرتے ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام۔